آج کل سوشل میڈیا یوز کرنے والے دوست جو ہیں ان کے سامنے بار بار ایک پوسٹ یا ایک پکچر آ رہی ہوگی جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ میکسیکو کی حکومت نے سائنسی تحقیق اور تجزیے کے بعد ایلینز کی 1000 سال پرانی باڈی یا فوسلز کی تصویر جاری کی ہیں اور اس کی عمر کا اندازہ کاربن ڈیٹیکٹنگ سے لگایا گیا ہے۔ تو آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ خبر پوسٹ جو ہے یہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ میکسیکو کی حکومت نے ایسا کوئی بیان جاری نہیں کی، یہ ایک بیان وہاں کے جرنلسٹ نے کانگریس کے سامنے دیا ہے اور ان کا نام جیمی موسن ہے۔ انہوں نے کانگریس کے سامنے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فوسل ایک ایلین کا ہے جو لگ بھگ 1000 سال پرانا ہے، اور ان کے بیان کے مطابق اس فوسل کی عمر کاربن ڈیٹنگ سے معلوم کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے کسی بیان کا یا اپنے کسی دعوے کا کوئی ڈاکومنٹل پروف نہیں دیا۔ سوشل میڈیا پر ایسی خبروں مرچ مسالہ لگا کے اور بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے اور لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کو کاپی کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ کنٹروورشل نظریات پھیلانے والوں کی تو چاندی ہو جاتی ہے اور وہ کو اپنی فتح۔ آج کل سوشل میڈیا میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم بغیر کسی چیز کو دیکھے اس کو شیئر کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو شیئر کرنے یا آگے بتانے یا اس پہ کرنے سے پہلے اس کو تھوڑا جج کرنا چاہیے۔ سائنس کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جس قدر دعویٰ بڑا ہو اس کے ثبوت اور ایویڈنس بھی اس قدر مضبوط ہونے چاہیے۔ ایلین کا فوسل ملنے کا دعویٰ بہت بڑا ہے، اس لیے ہر تعلیم یافتہ شخص کو اس دعوے کو اس وقت تک قبول نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس دعوے کے انتہائی مضبوط اور ناقابل تردید ثبوت جو ہے وہ نہ میسر ہو سکیں۔ سب سے پہلے تو دعویٰ کرنے والے کی اپنی تاریخ پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ جیمی واٹسن اس قسم کے بلنگو بانگ دعوے پہلے بھی بہت کر چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایلینز کی لاش ملنے کا دعویٰ کیا تھا جو کہ بعد میں مکمل طور پر فیک اور جھوٹا ثابت ہوا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کا ایک دعویٰ جھوٹا ہو اس کا ہر دعویٰ جھوٹا ہو اور وہ ہر بار غلط ہو، لیکن ایسے شخص کے نئے اور اس قدر بلنگو بانگ دعووں پر کو یقین کرنے کے لیے اس کو ایویڈنسز کی بنیاد پہ دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے جو نئے فوسل پیش کیے ہیں وہ نئے نہیں ہیں۔ سائنسدان ان فوسلز کے بارے میں 2021 سے جانتے ہیں اور انہیں پہلے یہ فراڈ اور فیک اس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ ان سائنسدانوں کے مطابق یہ ڈھانچے کسی ایسے اناڑی نے ادھر سے ادھر انسانی ہڈیوں کو لے کے ان کو بنایا ہے جس کو انسانی اٹانومی کا بھی پتہ نہیں ہے، یعنی کہ اس نے انسان کی بازو کی ہڈی کو، اور جس شخص نے بھی اس ڈھانچے کو فوسل کا نام دیا ہے اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ فوسل میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی، یعنی کہ کوئی مٹیریل نامیاتی مٹیریل نہیں ہوتا، بلکہ صرف منرلز ہوتے ہیں جو ہڈیوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ فوسل بننے کے پروسیس میں ہڈیوں میں منرلز اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ نامیاتی مولیکیولز ٹوٹ پھوٹ کر ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی فوسل کے اوپر آپ کو مسلز جیسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اور نہ ہی ٹھوس ہڈی نظر آئے گی، جبکہ اس دعوے کے ایلین کا فوسل مخصوص ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کو ہلکے ہلکے ٹیشوز بھی نظر آئیں گے جو کہ اس کے چہرے کی خد و خال کو واضح کر رہے ہیں۔ پھر یہ صاحب یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایلین کے فوسلز کی عمر اور ان کا ڈی این اے کاربن ڈیٹنگ سے معلوم کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کاربن ڈیٹنگ سے نہ صرف زمینی حیات کے فوسلز کی عمر ہی معلوم کی جا سکتی ہے، زمین کے علاوہ کسی اور سیارے کے حیات کے لیے کاربن ڈیٹنگ کام نہیں کر سکی۔ فضا میں سورج سے خارج ہونے والی نیوٹرونز جب نائٹروجن کے ایٹم سے ٹکراتے ہیں تو تابکاری سے نائٹروجن کا ایٹم کاربن 14 کے ایٹم میں تبدیل ہو جاتا ہے، کاربن 14۔ ہمیں فضا سے موجود کاربن 12 اور کاربن 14 کا تناسب معلوم ہے۔ یہی تناسب تمام زندہ اجسام کے جسم میں موجود کاربنز کا بھی ہوتا ہے، لیکن موت کے بعد جسم میں اضافی کاربن 14 شامل ہونا بند ہو جاتا ہے، جبکہ تابکاری کی وجہ سے موت کے وقت ٹیشوز میں موجود کاربن 14 کی مقدار آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے، اور چونکہ ہمیں کاربن 14 کی ہاف لائف معلوم ہے اس لیے کاربن 14 کی مقدار سے فوسل کی عمر معلوم کی جا سکتی۔ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق کے فوسل کی عمر کاربن ڈیٹنگ سے معلوم کرنے کا دعویٰ ایک بچگانہ بات سمجھی جاتی ہے سائنس کی فیلڈ میں، اور اس پر ستم یہ کہ کاربن ڈیٹنگ سے یہ صاحب اس فوسل کا ڈی این اے اخذ کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، جبکہ کاربن 14 کی ڈیٹنگ کی ٹیکنیک کا ڈی این اے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چند عرصے بعد یو ایف او، ایلینز اور اس ٹائپ چیزیں باہر آتی ہیں، اور جب اس کو
اس ان کے دعووں کو دیکھا جاتا ہے، ریزننگ دیکھی جاتی ہے، اس کے پروفز دیے جاتے ہیں، تو کچھ عرصہ بعد وہ سب فیک معلوم ہوتا ہے۔ مگر اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے دعویٰ کیا ہے اس نے ایلین دیکھا ہے یا کوئی فاسل یا کچھ یو ایف او، مگر جب اس بندے کو فیک ثابت کیا جاتا ہے، جھوٹا ثابت کیا جاتا ہے پروف سے، تو یہ چیز میڈیا جو ہے وہ ہمیں زیادہ نہیں دکھاتا۔ تو ایسی چیزیں آج کل کے دور میں ہمیں بغیر کسی پروف اور ریزننگ کے قبول نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کی انفارمیشن میں کہیں نہ کہیں اضافہ ہم نے کیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔